حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں. بے شک. اللہ رب العزت ہم تماموں کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. حضور سے آمین کہیں. بڑی شاندار محفل، بڑا خوبصورت پروگرام. اپنے باپ کی محبت میں جن بیٹوں نے سجایا ہے، اللہ رب العزت ان بیٹوں کو کل قیامت کے میدان میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. اور جس باپ کے اخلاق کو، قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جس باپ کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ رب العزت اس محفل رسول کے صدقے میں اس باپ کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے نعتیہ شاعری کا خوبصورت گلدستہ محترم ندیم رضا فیضی قبلہ مدھو پوری کی زبان سے ملاحظہ فرمایا. آواز، انداز، نغمگیت، ان تمام چیزوں کا سنگم ایک ہی روپ میں آپ نے محترم ندیم رضا فیضی صاحب کے لہجے میں ملاحظہ فرمایا. میرے بعد ہندوستان کی وہ خوبصورت اور قیمتی آواز جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے جلسے میں کوئی نہ پہنچے وہ اکیلا جلسے کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے، مجمع کو روکنے کے لیے کافی ہے. محترم برادرم دلبر شاہی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کو آپ میرے بعد ملاحظہ فرمائیں گے. میں بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں، بہت لمبے سفر سے آیا ہوں اور بڑی پریشانیاں جھیلتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں. یہ قاری اکرام الحق صاحب قبلہ کی محبتیں، محنتیں، ان کا خلوص
کہ ان کی محبتوں کی زنجیر میرے پیروں سے لگی رہی اور تب تک انہوں نے چین کی سانس نہیں لینے دیا جب تک میں آپ تک پہنچ نہیں گیا۔ آنے کے بعد آپ کی محبتوں کا خوبصورت گلدستہ مجھے ملا۔ اللہ رب العزت آپ تماموں کے جذبات کو سلامت رکھے۔ میں جب اسٹیج پر آیا تھا یہاں سے وہاں تک مجمع بالکل بھرا ہوا تھا۔ آپ کے حوالے سے خوش فہمی کی انتہا نہیں تھی۔ اتنے اچھے خیالات میرے دل و دماغ میں پنپ رہے تھے کہ میں ان تمام خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار اپنی زبان سے کرنا ہی چاہ رہا تھا، کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے ان تمام خوش فہمیوں کی دیوار گرائی اور مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ہماری محبت کی ویلیڈیٹی اتنی کمزور کیوں رہتی ہے، ہم اپنے عشق کو اتنا کمزور کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ مصطفیٰ کے نعت کے دیوانے ہیں تو پھر آپ کسی شخصیت کو دیکھ کر کے کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو محبت حضور کی وجہ سے ہے تو صرف حضور کی نعت سے محبت ہونی چاہیے، حضور کی بات سے محبت ہونی چاہیے، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر اس کام سے محبت ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا جو جینس پہنے ہوئے ہیں، شرٹ پہنے ہوئے ہیں، مگر سر پہ امامہ باندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کو امامہ باندھنے کا شوق ہے تو آپ نے جینس کیوں چڑھایا؟ آپ شرٹ پہنے ہوئے، اگر آپ سنت سمجھ کر کے اگر آپ نے امامہ باندھا ہوتا تو پھر آپ یہ بھی سمجھے ہوتے کہ کرتا پجامہ پہن لیتے تو اسلامی لباس ہو جاتا، مگر آپ نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی، امامہ باندھا، جینس پہنا، امامہ باندھا، شرٹ پہنا، امامہ باندھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اچھا دکھنا چاہتے ہیں۔ سنت سمجھ کر اگر آپ امامہ باندھے ہوتے تو اس سے پہلے چہرے پہ نبی کی سنت سجاتے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، حضور کا چہرہ ہے۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرہ کوئی چہرہ نہیں، اور اس چہرے پہ داڑھی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ ہم دنیا کی تمام چیزوں سے محبت اگر کرتے ہیں تو یہ صرف عارضی محبت ہے، مگر جب ہماری محبت انگڑائیاں لے کر کے حضور کی طرف رخ کرتی ہے تو پھر یہ محبت دائمی کہی جاتی ہے۔ ہر محبت دنیا کی فانی ہوتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دائمی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر برنارد شاہ نے کہا تھا after 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam۔ وہ بولتا ہے میں نے 5 سال تک مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کیا، 5 سال تک مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ مسلمانوں کی شدت پسندی کیسی ہے، مسلمانوں کی کٹرتا کیسی ہے، مسلمانوں کا کٹر پن کیسا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جب میں نے 5 سال تک ماتھا کھپایا، کئی بڑی بڑی شخصیات کا میں نے پوری تاریخ کا نچوڑ میں نے کیا اور جائزہ لیا، اور پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں after 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam۔ وہ بولتا ہے 5 سال تک مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس سے مسلمان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت سرکار، مسلک اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبت کا لائق کوئی نہیں ہے۔ اور جب حضور کی محفل میں بیٹھے، کوئی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ کر نہ بیٹھے کہ میں فلاں نیتا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری دوستی کسی ودھائک سے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کسی ایم ایل اے یا کسی سانسد یا کسی بڑی شخصیت سے ہے۔ خبردار خبردار، یہ حضور کی محفل ہے، یہاں کوئی بھی اپنے آپ کو وی آئی پی نہ سمجھے۔
یہاں آنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ پوری دنیا کے تمام لوگ حضور کے نوکر ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کائنات کے سب سے بڑے وی آئی پی ہیں۔ ان سے بڑا آئیڈیل، ان سے بڑا ماڈل، ان سے بڑا مہان شخص دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی یہ تصور کریں کہ ہم حضور کے نوکر۔ زور سے بولیں۔ میں صرف حضور کے نوکروں کو بلانا چاہتا ہوں، ذرا ایک بار کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور کی محفل ہے، آپ اس کو جتنے بہتر طریقے سے سجائیں گے، رات کے جس حصے میں آپ بیٹھے ہیں اس حصے میں آپ یقین جانیں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کیمرے کے ذریعے لائیو کریں گے تو دنیا والے دیکھیں گے، آپ کیمرہ چلائیں گے، آڈیو ریکارڈنگ، آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ فیس بک میں ڈال دیں گے، انسٹاگرام میں ڈال دیں گے تو دنیا والے دیکھیں گے، مگر حضور کو دیکھنے کے لیے کسی لائیو کا محتاج نہیں ہے مصطفیٰ۔ آپ فیس بک چلائیں نہ چلائیں، یہاں بیٹھ کر حضور کی بات سن رہے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ میری باتوں کا برا نہ مانے، آپ یقین جانیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ اگر سننی چاہیے کسی کو تو صرف اور صرف مسلمانوں کو سننا چاہیے۔ کہ نقیب سب سے زیادہ محنت کرتا ہے جلسوں کے پیچھے، کون شاعر کتنا کامیاب ہے، کون خطیب کتنا کامیاب ہے، یہ ریزلٹ تو بعد میں لوگوں کے سامنے آتا ہے، مگر اس کو کتنا اچھا ماحول پیش کیا جاتا ہے، کتنی اچھی فضا بندی ہوتی ہے، نقیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، شروع سے آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب تک آخری شاعر یا آخری خطیب نہ اٹھ جائے تب تک وہ جلسے پہ محنت کرتے ہیں۔ اور جب لفافے کی باری آتی ہے، سب سے کمزور لفافہ نقیب کا ہوتا ہے، سب سے کمزور، سب سے دبلا پتلا لفافہ نقیب کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ناانصافی کی ہے نا۔ باہر سے کوئی شاعر آ گیا تو ان کے ساتھ 50 طرح کی سیلفی کھچائیں گے، مگر رمضان میں جس حافظ قرآن نے بیٹھ کر کے رمضان میں تراویح میں کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنایا، ہم ان کے دیوانے نہیں ہوتے۔ آج سے باہر نکلو، ہندوستان سے باہر نکلو، جب بھارت سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ اس کی آواز اچھی ہے اس لیے فالو نہیں کرتے، وہ اس کا ترنم اچھا ہے اس لیے فالو نہیں کرتے، لوگ ان سے دوستی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کو قرآن بہت اچھا یاد ہے، یہ قرآن بہت سلیقے کے ساتھ پڑھتا ہے، حرفوں کی رعایت کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں، یہاں سے باہر نکلو تب پتہ چلے گا یہ تو بھارت ہے نا، یہاں لوگ صرف نعت خوانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بھائی دلبر کی آواز اچھی ہے، ہم دلبر کے دیوانے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ گریڈی کا رہنے والا ہے، یہ کلکتہ سے تعلق رکھتا ہے، یا برواڈی ان کا گاؤں ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کی وجہ سے دلبر شاہی اتنا مقبول ہے تو مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے حافظ کے دیوانے کیوں نہیں؟ اس قرآن کے حافظ قرآن کے لیے ہم دیوانگی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو زمین کو پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، سمندروں کو پیش کیا، میں نے آسمان کو پیش کیا، جھرنوں کو پیش کیا، مگر سب نے انکار کر دیا۔ مگر دیکھ انسانوں کو کمال کتنا ہے کہ انسان کا 12 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن لے کر بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ اپنے سینے میں قرآن لے کر کے گھومتا ہے۔ ہم اس بچے کے دیوانے کیوں نہیں جو بچہ قرآن سناتا ہے؟ ہم اس امام کے دیوانے کیوں نہیں جو امام 5 وقت ہماری نماز کو درستگی کے ساتھ پڑھاتا ہے؟ آپ غلطی کر جائیں، آپ کو جب پوچھے گا کہ حضرت ہم نے فلاں غلطی کر دی، واجبات کے علاوہ ہم نے فلاں غلطی کر دی، بتائیے میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ کہا پریشان نہ ہو، تمہارے امام کی نماز اچھی ہو رہی، تمہاری نماز بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اگر امام کی نماز غلط ہوئی تو آپ کی نماز غلط ہو گئی۔ امام کی نماز کا اچھی ہونا ضروری ہے، امام کی نماز کا درست ہونا ضروری ہے۔ جو امام اپنے کاندھے پہ، بھائی صاحب ہیلو سر، واٹ ہیپن؟
बाबू ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. ایک منٹ بابو، ایک بات، چونکہ سب گھر کے لوگ ہیں، بہت لمبا مجمع نہیں ہے. مفتی صاحب کا معاملہ کیا معلوم ہے؟ تقریر میں ہنس کھیل کر کے ڈنڈی مار کے کام نہیں کرتے ہیں. کتنی محنت سے بول رہے ہیں اور ہمیشہ حوالات فضولیات نہیں کرتے ہیں. تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے ہم عوام کو خطاب کر رہے ہیں اور یہ لوگ دائیں بائیں کر رہے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مائک پہ آ کے 10 منٹ بولیے نا تو پتہ چلے گا کیسا لگتا ہے. آپ کو ابھی 10 منٹ 15 منٹ ہوا ہے، لگا کہ ادھر ادھر کی فضول کی بات یہ کیے ہیں. جب نہیں لگا ہے تو ہم کو بھی دل سے سننا چاہیے گفتگو. ایسے کم لوگ ملتے ہیں، ورنہ 20,000 لے کر کے رات ٹہلا کر کے چل دیں گے. تو اگر دل سے سننا ہے تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے. آئے ہے نہیں، میرے ساتھ اب نعرہ ایک دم زوردار انداز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ ثقافی، عظمت والدین کانفرنس. شکریہ. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Glorify the Allah's greatness for having this hidayat. اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو. تمہیں جب کوئی انعام ملتا ہے، جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب تمہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اس نعمت کے حصول پر کسی اور کا شکریہ نہیں بنتا ہے، صرف اور صرف خدا کا شکریہ بنتا ہے. اولاد تم کو مل گئی، خدا کا شکریہ ادا کرو. بیٹی ہوئی، خدا کا شکریہ ادا کرو. بیٹا ہوا، خدا کا شکریہ ادا کرو. اس لیے کہ یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. خدا جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، یا پھر خدا جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، یا پھر خدا جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما. خدا اسے بانجھ رکھتا ہے، وہ زندگی بھر درگاہوں کے چکر کاٹے گا، وہ پیروں کے چکر کاٹے گا، تعویذات کا چکر کاٹے گا، مگر جب تک اللہ رب العزت کی رحمت گوارا نہیں کرے گی اسے اولاد نہیں ملے گی. اللہ رب العزت کا اولاد دے دینا یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بیٹی مل گئی، خدا کا شکریہ ادا کرو. بیٹا مل گیا، خدا کا شکریہ ادا کرو. بیٹی میں بیٹا پیدا ہونے پر رسگلے بانٹنے کا حکم نہیں ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر چھپا کر کے محلے سے جا کر کونا میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے اپنا چہرہ پیچھے پاتے ہیں، محلے والوں سے جا کر کے چھپ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے محلے میں رسگلے بانٹتے ہیں. اے بے وقوف، 4 بیٹے ہو گئے تمہارے آنگن میں، مگر 4 بیٹے پیدا ہونے کے باوجود اتنا بڑا انعام نہیں ملتا ہے جتنا بڑا انعام خدا کسی بیٹی کے پیدا ہونے پر عطا فرماتا ہے. آسمان سے فرشتے آ کر اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، سایہ فگن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام فرشتے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا آج سے اس گھر میں رحمت نازل فرما، اس لیے کہ آج اس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے. زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. سبحان اللہ. آج اس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی میں پروردگار عالم اس گھر میں رحمتیں نازل فرما. جب یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان سے فرشتے آ کر اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. اس بیٹی کی وجہ سے خدا اس گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ لڑکی جب دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، 15 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، جیسے ہی اس لڑکی کا مینس چالو ہو گیا، جیسے ہی اس لڑکی کا حیض آنا چالو ہوا، مقوی غذا کی وجہ سے، طاقتور کھانے کی وجہ سے کسی لڑکی کا 11ویں سال میں ہی وہ بالغہ ہو جاتی ہے، کوئی 12 سال میں، کوئی 13 سال میں. اور ہمارے بزرگوں نے فقہائے کرام نے یہاں تک بتایا کوئی بہت زیادہ طاقتور غذا کھاتی ہے تو 9 سال کی عمر میں بھی وہ لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے. یعنی 15 سال تک ہم نے اپنے دماغ میں بیٹھا کر رکھا ہے کہ لڑکیاں 15 سال میں بالغ ہوتی ہیں، جبکہ وہ بالغ ہو گئی ہے 12 سال کی عمر میں. 12 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر تک وہ جو بغیر حجاب کے
گھوم رہی ہے, بغیر سر کے دوپٹہ رکھے ہوئے گھوم رہی ہے, وہ کروڑوں گناہ اپنے نام اعمال میں کما لیتی ہے مگر نیکی اس کے حصے میں نہیں آتی ہے. اور باپ یہ سوچتا ہے میری بیٹی ابھی بچی ہے. اے بیوقوف, تیری نگاہ میں بچی ہے مگر یہی لڑکی جب سڑکوں پہ چلتی ہے آوارہ لڑکے بولتے ہیں وہ دیکھو مال جا رہی ہے, اس کی ٹانگیں دیکھو, اس کی زلفیں دیکھو, اس کے سینے کی ابھار دیکھو. یہ سارے تماشے سڑکوں پر ہوتے ہیں. تم نے 1 مہینے کا روزہ اپنی بیٹی کو رکھوایا, بھیج دیا بازار, بازار جا کر بولتی ہے مجھے کرینہ کا شرارہ چاہیے, پلازو چاہیے, غرارہ چاہیے. اس آوارہ لڑکی سے پوچھ 1 مہینے کا روزہ رکھ کر نیکیاں پانی میں بہانے جا رہی ہے. تم کو تو کہنا چاہیے تھا میرے ابا حضور میں بازار نہیں جاؤں گی. حضور کہتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے. یہ آمنہ کے لال کہتے ہیں جب سب سے اچھی جگہ مسجد ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو سب سے بری جگہ بازار ہے. میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ میں بازار نہیں جاؤں گی. آپ بازار جائیے اور مجھے کرینہ کا پلازو نہیں وہ لباس لا دیجئے جو لباس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی. اے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, مذہب اسلام, خاتون جنت. واہ واہ ماشاءاللہ. اے سبحان. سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں, سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات. 1 مہینہ روزہ رکھا آپ نے, 1 مہینہ آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا کیا آپ نے, کیا کیا آپ نے؟ آپ نے روزہ رکھا. روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمام نیک عمل کا بدلہ میں دوں گا, ہر عبادت کا بدلہ میں دوں گا مگر روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یہ ہمارا رب فرماتا, یعنی ہر عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا مگر روزے کا بدلہ خود خدا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی کسی ایم ایل اے کے ساتھ 4 دن اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا آدمی نہیں سمجھتا ہے, بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے. کیا بھائی نیتا کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ جو جتنے عیاش ہو جاتے ہیں, جتنے عیاش لوگ ہوتے ہیں, وہ تمام لوگوں کی یہ سوچ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں جو نیتا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا قد اگر اتنا اونچا ہو جائے تو جس کا خدا ہو جائے, اللہ رب العزت جس کے حوالے ہو جائے, خدا فرماتا میں اس کا بدلہ ہوں. اور صوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یہ میرا رب کہتا ہے. 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا, آپ نے نمازیں پڑھی, قرآن کی تلاوت کی. اللہ رب العزت نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد خدا نے آپ کو انعام عطا فرمایا عید کے طور پر. اور یہ عید کے دن کیا کرنا ہے آپ کو؟ جا کر بھانگڑا کرنا ہے, ڈی جے بجانا ہے, ناچ کرنا ہے. عیدگاہ میں بھی جا کر آپ وہی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, وہ بھی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. خدا فرماتا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, glorify the Allah's greatness for having this hidayat. یہ 1 مہینے کا روزہ جو رکھا ہے تم نے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے. آج کی تاریخ میں تم سوچ لو, تم نے کوئی بھی کام کیا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ہمارے پروردگار کا کمال ہے. اوروں کی طرح چاہتے تو ہم بھی جا کر نرم اور گدیلے بستر پر سو جاتے, مگر ہم یہاں بیٹھ کر حضور کی بات سن رہے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خدا کا کمال ہے. ارے زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال ہے. دنیا چاہے جتنی بھی برائیاں کر لے مسلمانوں کی, مگر آج بھی مسلمانوں کے سینے میں جذبات ایسے ہی ابھرتے ہیں. جب حضور کی بات آ جائے ہم اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. جو انسان موت سے نہیں ڈرتا ہے اسے موت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کوئی ہمیں مار دے گا تو کیا ہوگا, کوئی ہمیں مار دے گا تو کیا ہوگا, ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا. اے بے وقوف, یہ دنیا ہے دنیا, یہاں تم رہو نہ رہو اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہتا ہے خدا اسے بچا لیتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے حادثات دیکھے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا, کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. جب بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, اکیلا وہ بچہ بچ جاتا ہے. خدا دوسروں کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ڈالتا ہے اور پھر خدا اس بچے کو پروان چڑھاتا ہے.
اس بچے کی خدا پرورش کرتا ہے. اس کا مطلب ہے بچے کی پرورش کے لیے باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے, بچے کی پرورش کے لیے بے ماں کا ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر اللہ رب العزت چاہے تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی خدا اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے, خدا اس کی زندگی کو بچاتا ہے, اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. مگر بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر تم نے اپنے بچوں کو تربیت اچھی دی تو تمہارا بچہ آگے چل کر تمہارا نام روشن کرے گا, تمہارے حوالے سے اچھی بات لوگوں تک پہنچائے گا. لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے, دیکھ آذان سننے کے بعد یہ دوستوں کی دوستی چھوڑ دیتا ہے, یہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, وہ سیدھے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے, مسجد جاتا ہے اور جا کر نماز ادا کرتا ہے. سوچ چار لوگوں کے بیچ میں جب تمہارے بچوں کی بات ہوگی, تمہارے دوستوں کی بات ہوگی, ہم نے تو صاحب جلسوں کو بھی مذاق بنایا, جلسوں کے ساتھ بھی ہم نے کھلواڑ کرنا شروع کیا. 12 بجے رات تک رہنا ہے, اچھا لگا تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے ورنہ واپس آ جائیں گے. پہلی بات تو آدمی پہلی فرصت میں پوچھتا ہے کھانا کیا بن رہا ہے, بریانی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. اے بے وقوف, بغیر کھائے پیے لوگ تم کو برباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں, ایک جگہ پہ کیا ہوا تھا دلی میں ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے اس کو کمیونل رنگ دیا گیا, اور اس کمیونل رنگ کی وجہ سے وہ تمام کے تمام غیر مسلم جمع ہو گئے مسلمانوں کی عید برباد کرنے کے لیے, مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں بدلنے کے لیے. سارے مرتد, سارے کافی تیار ہو گئے, سارے لوگ تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خون سے عید کی خوشیاں منائی جائے گی, یعنی مسلمانوں کی خوشی غم میں بدل دیں گے. مگر کیا ہوا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر کوئی تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے, کوئی نیتا تمہارا مسیحا نہیں ہے. یہ جو رمضان کے مہینے میں آتے ہیں لوگ افطار کی پارٹی دے کر 4 پکوڑے میں تم کو خریدنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے کتا بن کر گھومتے ہو, کون ہے وہ نیتا, اس کو پوچھ. تم کو افطار کی پارٹی دے رہے ہو, 4 پکوڑے کی وجہ سے ہمیں خریدنا چاہتا ہے, اسے بتا جس خدا نے میرے لیے سحری کا انتظام کیا ہے وہی خدا میرے لیے افطار کا بھی انتظام کرے گا. واہ واہ واہ, زور سے وہی خدا میرے لیے افطار کا بھی انتظام کرے گا. ہم کسی کے 4 پکوڑوں کی وجہ سے گمراہ ہونے والے نہیں ہیں, بھٹکنے والے نہیں ہیں, اپنی زندگی برباد کرنے والے نہیں ہیں. دین کی بات بیٹھ کر سننا چاہیے, دین کی بات سمجھنے کی توفیق ہونی چاہیے. تمہارے پاس وقت نہیں ہے کبھی کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی بات کرو, امام صاحب کے پاس بھی بیٹھ کر تو تم دین کی بات کرنے کے بجائے دنیا کی بات کرتے ہو, کرکٹ کی بات کرتے ہو, فٹ بال کی بات کرتے ہو. کیوں نہیں دین کی بات کرتا ہے, کیوں نہیں دین سمجھنے کی بات کرتا ہے. ابھی ہم نے ایک جگہ پہ تقریر میں میں نے کہا رمضان میں تراویح کے بعد تفسیر کے دوران میں نے پوچھا کہ افطار کے بعد افطار کرنے کے وقت میں کون سی دعا پڑھتے ہو. سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم تو مسکرا کر جواب دیں گے, یہ دعا تو بچپن سے یاد ہے, اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. میں نے پوچھا یہ دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھتے ہو یا افطار کرنے کے بعد پڑھتے ہو. وہ کہتا یہی دعا پڑھ کر افطار کرتے ہیں. میں نے کہا 40 تمہاری عمر ہو گئی, 50 کی عمر کے ہو گئے, تم کو اب تک یہ نہیں پتا چلا یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے یا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے. 90% مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہو, ابھی افطار نہیں کر رہے ہو اور یہ دعا پڑھ رہے ہو اللہم لک صمت. کبھی اس کی میننگ پہ غور کیا؟ نہیں غور کیا. کبھی کسی مولانا سے سنا؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں جاننے کی کوشش کی. ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے. 4 دن کسی مولوی کے ساتھ گھومنے کے بعد اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے, مدرسے کا سیکریٹری بن جانے کے بعد اس سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے. وہ چوک چوراہے پر بیٹھ کر حدیث سنائے گا, مسئلے کی بات کرے گا. اے ظالم, عالم مولویوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جا کر 10 سال 15 سال اپنا وقت کھپاتا ہے, وہ عالم ہوتا ہے. مولویوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. ہاں عالمانہ سوچ اس کی آ جاتی ہے. 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر یہی کہا کہ ہم یہ دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں, جبکہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہم لک صمت, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, وہ بک آمنت اور تجھ پر ایمان لایا, وعلیک توکلت اور تجھ پر بھروسہ کیا, وعلی رزقک افطرت اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا. اور ابھی افطار کیا ہی نہیں, اس وقت تم جھوٹ بول رہے ہو جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے, جس وقت تمہاری آہ قبول ہوتی ہے, تمہاری سانسیں قبول
قبول ہوتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ دعا افطار سے پہلے نہیں، افطار کے بعد پڑھنی چاہیے. بے شک بے شک. آپ لوگ کب پڑھتے تھے؟ سن لیے اسی لیے بول رہے اس سال سے بعد میں پڑھیں گے. اس لیے یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے. اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، تو تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا. ایک غلط فہمی اور، آخری بات، ایک غلط فہمی اور. بارش ہوتے وقت لوگ بولتے ہیں، دھوپ میں اگر بارش ہو تو لوگ بولتے ہیں بندر کی شادی ہو رہی ہے. اڑیسہ میں بولتے ہیں گیدڑ کی شادی ہو رہی ہے. یہاں کیا بولتے ہیں؟ سیار کی شادی ہو رہی ہے. خواتین بھی ہنس رہی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں. I'm not here for love. میرا مقصد ہنسی مذاق نہیں. میں وہ نہیں ہوں کہ بیٹھ کر کے یہاں لوگوں کو ہنساؤں. میں تقریر کرنے آیا ہوں. پیکنگ اگر اچھی ہو تو اس چیز کی قیمت سمجھی جاتی ہے، اور اگر پیکنگ اچھی نہیں، آلو 50 پیس پتلا پتلا کاٹ کر قیمتی مسالہ دے دو، کوئی نہیں ٹچ کرے. مگر وہی 10 روپے میں جا کر لیس کی صورت میں پیکنگ اچھی ہے تو لوگ خرید کر دکان سے کھاتے. بات اگر دین کی کر رہے ہیں تو آگے پیچھے ہنسی ڈال کر اگر کریں گے تو وہ ساری باتیں ہنسی کے نظر ہو جاتی ہیں. لیکن اگر حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہنسی کے ساتھ نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی اچھی بات کرو تو آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا کرو، تاکہ درود کے گلدستے میں یہ خدا تک پہنچے، باب اجابت تک پہنچے. مگر کچھ مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ جبہ پہن کر، پگڑی باندھ کر، ٹوپی پہن کر آ کر کے بیٹھ کر کے ہنسی کی بات کرتے ہیں. نہیں، دین کی بات کر رہے ہیں. جب حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہنسی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ادھر کے سیار کی شادی ہو رہی ہے. مگر تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب دھوپ میں بارش ہونے لگے تو یہ مت سمجھنا کسی کی شادی ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ جانا، خدا اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. واہ واہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب جتنے لوگ چلے گئے وہ یہ باتیں سن پائیں گے؟ وہ بھی یہی کہیں گے کیوں پہنچاؤ، کیوں پہنچاؤ. حالانکہ یہ بات ہے بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے چاہے ایک ہی بات کیوں نہ. یہ حضور نے فرمایا کہ میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن وہ لوگ تھے اس کے باوجود اٹھ کر چلے گئے تقریر کے ڈر سے. انہیں بیٹھ کر دین کی بات سننی چاہیے. جتنے لوگ اٹھ کر گئے یہ گارنٹی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی. بیٹھے ہوتے تو یہ بات بھی سنتے سمجھتے. اور آج کے بعد اگر دھوپ میں بارش کے قطرے دیکھ لیتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. امام صاحب جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 2 خطبہ دیتے ہیں. ایک خطبہ دے کر کے جب بیٹھتے ہیں دوسرے خطبے کا انتظار کرتے ہیں. وہ بیٹھنے کے پیریڈ میں جو انسان مسجد میں رہتا ہے جو دعائیں مانگتا ہے خدا اسے قبول کرتا ہے. زور سے بولیے. یہ بات بھی وہ نہیں سن پائے. باتیں اتنی ہیں شریعت کی. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ حدیث دانی کے حوالے سے ان کا قد اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ وہ فلاں حدیث فلاں باب میں اس کا ایک ٹکڑا دوسرے باب میں، اس باب میں جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کا راوی کون ہے، اس باب میں اس کا راوی کون ہے. اتنی گہری معلومات رجال الحدیث کے حوالے سے اگر کسی کو ہے آج کی تاریخ میں تو محدث کبیر کو. حضور محدث کبیر کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے، مگر میں جب اس کی لسٹ تیار کرتا ہوں کہ میں نے سیکھا کیا اور کیا نہیں سیکھا ہے تو جو میں نے سیکھا ہے اس کی لسٹ چھوٹی ہے اور جو نہیں سیکھا ہے اس کی لسٹ لمبی ہے. اور تم 4 دن کسی مولوی کے ساتھ چائے بیٹھ کر پی لیتے ہو، تم اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہو کہ اب تو ہم مفتی ہو گئے. پیر سے مٹا ہم مفتی ہو گئے. نہیں، برا نہیں مانا. اسٹیج پر بھی بیٹھنے کے لیے ادب ضروری ہے، علم ضروری ہے، متشرع ہونا ضروری ہے. آپ کروڑوں روپے کماتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ فرق ہے عالم کا اور غیر عالم. غیر عالم کا انتظام وہاں ہوتا ہے، عالم کا انتظام یہاں ہوتا ہے. یہ حق بات ہم یہ سوچ کر کے نہیں بولیں گے کہ ہمارا نذرانے کا لفافہ کمزور ہو جائے گا تو پھر لوگوں تک دین کیسے پہنچے گا.
لوگوں تک یہ بات پہنچائی کیسے جائے گی؟ یہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں وہ بیٹھے گا جس کے سینے میں حضور کا علم ہوگا. زور سے بولو اور زور سے بولو. مصطفیٰ کا علم جو جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس حضور کی سنتیں ہوں گی. ورنہ ہم کسی کو ذلیل نہیں کر رہے، بے عزت نہیں کر رہے. عزت تو خدا نے مسلمانوں کے لیے ہی رکھی ہے. یہ تمام بھائی ہماری عزت دار ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے. مگر مومنوں کے درمیان میں عالم اور غیر عالم کے درمیان کا فرق بھی سمجھنا ضروری ہے. جب ہم لوگوں کو لانے جاتے ہیں لوگ اسٹیج کے لیے، یہ بھی سن لیجیے، 8-10 نوجوان رہتے ہیں. وہ 8-10 نوجوان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی عالم سے آگے نہ بڑھیں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. عالم کے آگے آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اجازت دے کہ آپ آگے بڑھیے، راستہ کلیئر کیجئے تو بڑھیے، ورنہ آپ کو سٹ کر آگے بڑھنے کی ضرورت، چاہے وہ صدر ہو، سیکریٹری ہو، خزانچی ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اس کی حیثیت وہ اگر یہ سمجھتا کہ میں سیکریٹری بن گیا یا میں صدر بن گیا تو میں کسی کی بھی آگے چل سکتا ہوں، تو خبردار، آگے وہی چل سکتا ہے، آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو مر جاتا ہے. چونکہ امام کے پیچھے تب تک رہنا ہے جب تک زندگی رہے گی. زور سے بولے. جیسے ہی زندگی ختم ہوئی امام کے آگے چلے آیا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے، چونکہ ادب ہماری پہچان ہے، تہذیب ہماری پہچان ہے. جب کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب وہ کسی بات پر جلدی گرم ہو جاتا ہے تو 4 نوجوان مل کر اس کو اور گرم کرتا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. نبی نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے. حضرت علی نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نماز میں ہے، مصطفیٰ رکوع میں جا چکے ہیں، حضرت علی پیچھے سے جا رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں حضرت علی. ایک بوڑھا آدمی سامنے سے نکلا اور دھیرے دھیرے چلنے لگے. حضرت علی نے اپنے قدموں کی چال دھیمی کر دی، اس خیال میں کہ اگر میں آج اس بوڑھے آدمی سے پہلے نکل گئے، امام صاحب چونکہ میں ترنت نکلوں گا 2 بجے میری گاڑی اور ٹکٹ ہے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ اگر کہیں یا حبیب اللہ. حضرت علی نے اپنے قدموں کی چال دھیمی کر دی کہ اگر میں اس بوڑھے آدمی سے پہلے آج مسجد چلا گیا تو اسے احساس ہو جائے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا. حضرت علی دھیرے دھیرے چلتے رہے. وہ بوڑھا آدمی گیا، حضور تب تک رکوع میں. وہ بوڑھا آدمی جا کر رکوع میں شامل ہو گئے. پیچھے سے حضرت علی گئے، یہ بھی رکوع میں شامل ہو گئے. نماز مکمل ہوئی. مصطفیٰ پیچھے پلٹتے، حضرت علی کو بلاتے، کہتے علی قریب آ. علی قریب گئے. نبی فرماتے علی اور قریب آ. علی اور قریب گئے. نبی فرماتے علی رکعت مل گئی تھی نا. زور سے زور سے زور سے بولو. علی رکعت مل گئی تھی نا. نبی حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا، اتنی تاخیر آج رکوع میں کیسے؟ نبی فرماتے علی آج تو نے ایک بوڑھے آدمی کا احترام کیا اور اس کے احترام میں قدموں کی چال دھیمی کر دی. خدا نے بلبل سدرا کو میری بارگاہ میں بھیج دیا. بلبل سدرا کہتے ہیں اللہ کے رسول علی نے آج ایک بوڑھے آدمی کا احترام کیا ہے، اس لیے خدا کا حکم ہے تب تک رکوع میں رہے جب تک علی رکعت میں شامل نہ ہو جائے. آپ سوچو جب ایک عام بوڑھے کے احترام میں خدا اتنا بڑا انعام دے تو اپنے محلے کے امام کے احترام میں خدا کتنی عزتیں دے گا، اپنے عالم کے احترام میں خدا کتنی عزتیں دے گا. زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.